إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم تقبل منا صالح الأعمال وتجاوز عن سيئات أعمالنا اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا سهلا عاجلا حلالا مباركا وآتنا توفيق الإنفاق مما رزقتنا وشفاء من كل داء إلى أجل مسمى قال تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض
تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما. حضرات محترم، بغیر کسی تمہید کے آپ کے سامنے ہمارا جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے کہ کون کون سے ایسے کاروبار جو ہم کرتے ہیں، کام کرتے ہیں مال کمانے کے لیے، ان میں کون کون سے حصے ناجائز اور حرام ہیں تاکہ ہم ان سے بچ سکیں اور قیامت کے دن اپنا تیسرا سوال کہ جس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص بھی اللہ کے حضور سے اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہیں دے گا. ان میں تیسرا سوال مال کے بارے میں ہے کہ کہاں سے کمایا، ابھی خرچ کرنے کی بات وہ چوتھا سوال ہے. تو ہم نے 3 خطبات کے اندر وہ ناجائز ذرائع جو ہمارے اس معاشرے کے اندر اختیار کیے جاتے ہیں ان میں سے کچھ باتیں آپ کے سامنے ذکر کی. آج چونکہ میں نے پہلے عرض کر دیا تھا کہ اس سارے تسلسل کا اختتام کریں گے ہم، تو کچھ چیزیں زیادہ ہیں جو بیان کرنے والی ہیں اور کچھ ان کے اجمالاً ان کو بیان کر دیا جائے گا، اور جس کو تفصیل کی ضرورت ہو وہ بعد میں وہ تفصیلات بھی پوچھ سکتا ہے. تو تقریباً ہم نے اب تک 13-14 ایسے کام ذکر کیے ہیں اور ان کے شرعی احکامات آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کو جو چیز بتائی جائے وہ اسی طرح آپ کے ذہن میں ثبت ہو جائے اور وہ ہر وقت آپ کو یاد رہے، لیکن ایک دفعہ سن لینے سے یہ بات ضرور ہوتی ہے کہ 2 فوائد آپ کو ہمیں حاصل ہو جاتے ہیں. پہلا فائدہ جو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم ہر بات کے اندر سوچ میں پڑتے ہیں کہ کیا یہ حلال ہے کہ حرام ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے لوگوں کی حالت یہ ہو جائے گی کہ وہ کبھی سوچیں گے ہی نہیں کہ یہ حلال سے آ رہا ہے مال یا حرام سے آ رہا ہے. تو یہ 4 خطبات کے بعد کم از کم جو پہلی نعمت اللہ کی طرف سے آپ کے اوپر ہوگی وہ یہ کہ آپ سوچنا شروع کر دیں گے کہ فلاں چیز حرام تو نہیں ہے. کہیں میں اپنے پیٹ میں اپنے گھر والوں کے ماں باپ جو بوڑھے ہو چکے ہیں، خود کمانے سے عاجز آ چکے ہیں اور جن کی میں کفالت کر رہا ہوں اپنی اولاد، ان کے پیٹوں میں حرام تو نہیں داخل کر رہا، کوئی شبے والی چیز تو داخل نہیں کر رہا. یہ تصور ذہن میں آنا شروع ہو چکا ہے. اور دوسری جو چیز آپ کو اور ہمیں حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ ان کاروبار کو سماعت کر لینے سے جب کبھی ہمیں اس معاملے کے اندر کوئی واسطہ پیش آتا ہے تو پھر ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں ہوتا ہے یہ مسئلہ اس طرح تھا، اور پھر ہم اگر علماء قریب موجود نہ بھی ہوں تو ہم کم از کم شبہ والی چیز سمجھتے ہوئے اس سے بچنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عطا فرما رہے ہیں. تو جو آج کی چیزیں ہیں وہ تقریباً 8-9 ہیں، تو اس کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلا کام جو آج دیکھنا ہے کہ وہ کون سا کس حد تک جائز اور ناجائز ہے، وہ ہے فائلیں فروخت کرنا اور خریدنا. یہ مختلف ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں، جس وقت وہ بنتی ہیں تو اس کے اندر ان کی فائلیں ہوتی ہیں. اکثر لوگ اس کو خرید بھی لیتے ہیں. میں نام کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کا نہیں لوں گا، لیکن یہاں پر بڑی بڑی معروف ہاؤسنگ سوسائٹیز جس وقت بنتی ہیں تو ابھی انہوں نے کچھ جگہ خریدی ہوتی ہے اور بہت ساری جگہ کو انہوں نے نشان لگایا ہوتا ہے، وہ شیڈڈ پورشن ہوتا ہے ان کا، اور وہ لوگوں سے مال اکٹھا کرنے کے 2 ذرائع اختیار کرتے ہیں. اس میں جو سب سے آسان ذریعہ ہوتا ہے وہ لالچ ہوتا ہے. اور وہ لالچ کس بات کا دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ اتنی بڑی جگہ ہماری ہے، ابھی خریدی ہے یا نہیں، لیکن چونکہ ہمارا نام ہے ہم جو بات کریں گے وہ پوری کریں گے. اول تو یہ ناجائز ہے کہ ایک چیز آپ نے خریدی نہیں ہے اور اس کی آپ آفر کر رہے ہیں اور آپ کی کوئی بات چیت بھی نہیں ہوئی کہ اس بندے سے کہ اس نے زمین آپ کو فروخت کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اور آپ اس آمد آنے والی زمین کو فروخت کرنے بیٹھ جاتے ہیں. تو یہ ان کے لیے ناجائز تھا. اگر وہ ساری کی ساری جگہ انہوں نے ایکوائر کر بھی لی ہے
باؤنڈری لگا لی ہے، قبضے میں لے لی ہے، تو تب بھی اس کے اندر اگر پلاٹ 1000 بنتا ہے تو وہ 1000 فروخت کرنے کے مجاز تھے، لیکن وہ لوگوں کی لالچ پسند طبیعت کو ابھارتے ہوئے ان سے پیسہ اکٹھا کرتے. کیسے؟ وہ 1000 پلاٹ کو فروخت کرنے کے لیے افراد سے مانگتے ہیں ان کے نام، اور اس کے قرآن اندازی میں ڈالنے کے لیے کچھ ناقابل واپسی رقم ان کے ذمہ ڈال دیتے ہیں. وہ 1000 بھی ہوتی ہے، وہ 3,000 بھی ہے، اور ابھی آنے والی نئی سوسائٹیز میں 1.25 لاکھ روپیہ اس قرآن اندازی کے اندر آنے کے لیے دیا جاتا، اور اس کی تشہیر کی جاتی ہے خوب کہ ہم آپ کو یہ پلاٹ اگر 40 لاکھ روپے پہ دے رہے ہیں 10 مرلے کا، تو اگر آپ کا یہ نکل آیا تو آتے سارے جو اس کی پہلی فیس ویلیو ہوگی وہی 70 لاکھ کی ہوگی. 30 لاکھ کے نفع کا لالچ دیتے ہوئے وہ افراد 1000 پلاٹ کو فروخت کتنے افراد کو کرتے ہیں؟ وہ 30 40 ہزار افراد کو فروخت کر جاتا ہے. اور بندہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اگر میرا نام قرآن اندازی میں نکل آیا تو پھر تو مجھے 40 لاکھ کا پلاٹ وہ 70 کا پلاٹ 40 میں مل جائے گا، مجھے 30 لاکھ کا فائدہ ہو جائے گا، اور اگر نہ نکلا تو 10,000 ہی ہے نا، کوئی بات نہیں. یہ وہ جوا کھیل رہا، اور بڑے بڑے افراد اس کے اندر ملوث ہیں، اور وہ بغیر بتائے چپ کر کے فائل لے لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ہے، تھوڑے سے پیسے جمع کیے ہیں، یہ 15 20 10 لاکھ روپیہ 5 لاکھ کچھ نہ کچھ تو نکلے گا نا. تو اگر وہ نکل آئے سارے کے سارے بڑا خوش ہوتے ہیں، نہ نکلے تو کہتے ہیں چپ کر کے بتاؤ نا کسی کو میں نے یہ کیا کیا. بھائی اس اللہ کو تو معلوم ہے، انہ علیم بذات الصدور، اس کو تو پتہ ہی کام کیا کر رہے ہیں. یہ صریحاً جوا ہے کہ یا تو آپ کے سارے پیسے جو تھوڑی سی رقم ہے وہ ڈوب گئی، یا پھر وہ آپ کا قرآن اندازی میں پلاٹ نکل آیا، اور نکلنے کے بعد یا تو اس کی ایک صورت صرف جائز ہے، آپ سارے جتنے افراد وہاں پر پیسے جمع کروائے، جن افراد کا پلاٹ نکل آئے وہ اس کی اصل قیمت میں سے ادائیگی کی ہوئی کو مائنس کیا جائے، اور جن کا نہیں نکلا ان کو واپس کیا جائے. یہ بطور زر ضمانت رکھ سکتے ہیں، اتنی حد تک تو جائز تھا. لیکن یہ ناقابل واپسی، یہ فائل جو خریدی جا رہی ہے جو ابھی قرآن اندازی بھی نہیں ہوئی، تو یہ ناجائز ہے اس کی ایک شکل. دوسری اسی حوالے سے ناجائز شکل یہ ہے، ایک چیز کا وجود ہی نہیں ہے، وہ اس کو فروخت کر رہے ہیں. کتنے منزلہ عمارت ہے؟ یہ 20 منزلہ عمارت تعمیر ہوگی، 18ویں منزل پہ درمیان میں جا کے آپ کے 3 فلیٹ ہیں. کہاں پہ ہے؟ وجود ہی کوئی نہیں. کسی چیز کا وجود نہیں ہے، آپ اس کو خرید نہیں رہے. اور یہ زمین کے بارے میں خاص طور پر ہے، مال کا وجود نہیں ہوتا تو آمد سودا طے کر لیا جاتا ہے. اس کا وجود آپ کے اختیار میں اللہ نے دیا ہے کہ اس کی کوالٹیز طے کر لی جائیں کہ اگر ان کوالٹیز کے ساتھ ہوگا، جب وجود بن جائے گا تو آپ کو فروخت کر دیا جائے گا، یہ بے منعقد ہو جائے گی. لیکن زمین کے بارے میں ایسا نہیں ہے. زمین چونکہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے بنانی، تو لہذا جب اختیار میں نہیں ہے تو وہ ایک ہوائی چیز جو فائل خریدی جا رہی ہے یہ بھی ناجائز ہے. یہ 2 کام جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیے کہ یہ ناجائز ہے. دوسرے کی دلیل کیا ہے؟ پہلا جوا ہونے کی وجہ سے، تاکہ دلیل بھی سنتے جائیں. وہ آپ کسی بندے کو جا کے وہ مسئلہ بتاتے، وہ آگے سے کہتا ہے ایسا ہی ناجائز اور حرام نہیں کرتے. میں نے آپ کو سارے کے سارے دلائل ذکر کیے، اور میں نے پچھلے 3 جمعات کے اندر یہ اپنا خطبہ یہ ریکارڈ تو کیا ہے، لیکن میں نے ارسال کسی کو نہیں کیا. آج کے ریکارڈنگ کے بعد یہ چاروں کے چاروں جس کو چاہیے ہو وہ لے جائے اور ان کو اچھی طرح سنے، اور تبلیغ کی نیت سے بھی سنے اور عمل کی نیت سے بھی سنے، اور آگے بھی لوگوں کو نشر کیا ہے. اب یہ دوسرا حصہ کس طرح ناجائز ہے؟ دوسرا اس لیے ناجائز ہے کہ اصول ہے کہ اس چیز کی بیع نہیں کی جا سکتی جو تیرے پاس موجود نہیں. اب وہ بندہ جو بیع کر رہا ہے وہ زمین کے اس ٹکڑے کی جو فضا کے اندر اس سے بنا ہے، تو وہ اس کی بیع کر رہا ہے اور اس اصول اسلام کے خلاف ہے، اور وہ اس کی تجارت کر رہا ہے. اس لیے یہ ناجائز ہے فروخت کرنا بھی اور اس چیز کو خریدنا. وہ چیز موجود ہے کہ یہاں پر یہ پلاٹ تھا، یہ اس کی چیز ہے، اور یہاں پہ اس کو قبضہ مل جائے، پھر وہ پیسے دے کے چاہے وہ ادھار خرید رہا ہے چاہے وہ نقد خرید رہا ہے، ریٹ ایک ہو تو یہی صحیح چیز ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ چیز خریدنی جائز ہو جاتی. تیسری چیز وہ ہے مضاربت. آدمی کام کرتا ہے اپنے پیسے سے
دوسرا بندہ اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے، وہ بھی پیسہ لے کے آتا ہے اور وہ بھی اس کاروبار کے اندر اپنی صلاحیتیں بھی کھپاتا ہے۔ کئی دوست مل کے کاروبار کرنا شروع کر دیتے ہیں، مل کے کوئی پلاٹ خرید لیتے ہیں، مل کے کوئی دکان خرید لیتے ہیں، کوئی بڑی لاٹ خرید لیتے ہیں، کوئی چیز خرید لیتے ہیں حلال چیز، اور حلال طریقے سے فروخت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ بالکل جائز ہے، یہ اس طرح جائز ہے کہ جیسے تجارت جائز ہے۔ وہ ایک بندہ کر رہا ہے وہی دلیل ہے کہ ایک بندے کی جو دلیل ہے وہی دو بندوں کے مل کے کام کرنے کی دلیل ہے۔ ایک ہوتا ہے مضاربت، ایک بندے نے پیسہ نہیں لگایا، دوسرے بندے نے پیسہ لگایا، اور جس نے پیسہ لگایا ہے وہ کام نہیں کر رہا، کام وہ بندہ کر رہا ہے جو پیسے نہیں لگاتا۔ عام طور پہ ایک ہوتا ہے کلی مضاربت، ایک ہوتا ہے جزوی مضاربت۔ کلی مضاربت یہ ہوتی ہے کہ ایک بڑا بہترین قسم کا آدمی تھا، وہ سیل مین بڑا اچھا تھا، وہ کسی جگہ سے چھوڑ جاتا ہے اور وہ اس بندے کو کوئی ہائر کر لیتا ہے، اس کو 15 20 25 30 لاکھ کروڑ 2 لاکھ جتنے اس کے پاس ہوتے ہیں وہ اس کو دیتا ہے، اور وہ اس کو کہتا ہے یہ اپنی فلان جگہ پہ دکان کھولو، اور جو نفع ہوگا اس کی یہ پرسنٹیج ہوگی، نقصان کی یہ پرسنٹیج ہوگی، وہ طے کر لیتا ہے۔ یہ جائز ہے۔ اب ناجائز کون سی چیز ہوتی ہے؟ ناجائز یہ ہوتی ہے کہ عام طور پر ہماری ان مارکیٹوں میں بہت زیادہ یہ مسئلہ ہے کہ وہ پیسے جو دوسرے بندے کو دیے جاتے ہیں اس سے خاص چیز خرید لی جاتی ہے، اور اس خاص چیز کی فروخت کے اوپر ایک خاص پرسنٹیج طے کر لی جاتی ہے۔ میں آپ کو اس کی کچھ مثال دے دیتا ہوں۔ اگر کہا کہ یہ آپ کا 15 لاکھ روپیہ ہے، اس سے ہم سوٹ خریدیں گے، اور وہ سوٹ خریدنے کے اوپر کہا جائے گا کہ اب فلاں ورائٹی یہ آپ کے پیسوں کی ہے، تو اب اگر یہ نفع اور نقصان دونوں میں شریک ہے تو بالکل درست اور حلال نفع اللہ اس کو عطا فرما رہا ہے۔ لیکن اگر وہ یہ طے کر لیتا ہے یہ ورائٹی آپ کی ہے اور اب میں اپنی مرضی سے کام کروں گا، اور اس سوٹ کے پیچھے ہر سوٹ کے پیچھے 10 20 5 50 100 روپیہ آپ کو دیتا جاؤں، یہ ناجائز اور حرام۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کے اوپر سود لے رہا ہے۔ سود کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر نقصان کا ایلیمنٹ موجود نہیں ہوتا۔ یہاں پر کیا ہے، وہ اس سوٹ کے اوپر ایک خاص پیسے طے کر لیتا ہے کہ اپنے پیسے مجھے دے دو اور میں اس سے فلاں چیز خریدوں گا، ہر سوٹ کی فروخت کے بدلے اتنے ہوگا، جب ہمارا سال بعد 6 مہینے بعد یا سیزن آؤٹ ہوگا ہم بل بک نکالیں گے، اور بل بک نکالنے کے بعد دیکھیں گے فلاں ورائٹی میں کتنے سوٹ سیل ہوئے، تمہاری اصل رقم تمہارے پاس رہ جائے گی، اور اگر تم نے 10 لاکھ روپیہ دیا وہ 10 اپنی جگہ قائم ہے، اور اگر 1000 سوٹ پورے سیزن میں فروخت ہوا اور تمہیں 100 روپیہ دینا ہے میں نے فی سوٹ، تو 1000 کو 100 سے ضرب دے کے جو جواب آئے گا تمہاری اصل رقم کے ساتھ تمہیں لوٹا دیا جائے گا۔ یہ بیعینی سود اس لیے ہے، دلیل یہ ہے کیونکہ اس کے اندر نقصان طے شدہ نہیں۔ اب اگر وہ نقصان طے کر لیتے کہ بھئی اگر نقصان ہوا تب بھی تمہیں ملے گا نقصان، نفع ہوا تو نفع ملے گا، پرسنٹیج طے کر لو، خاص رقم طے نہ کرو کہ اتنا پر سوٹ ملے گا، تو پھر یہ جائز ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے یہ طے کر لیا کہ اتنا پر سوٹ ملے گا تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ یہی کام آپ جوتوں میں لے ہیں، یہی کام آپ کسی بھی آئٹم کی فروخت میں لے لیں، تو اس کے اندر ایک ہی اصول ہے شریعت کا۔ اس کے بعد اس کے جائز ہونے کا ایک قرآن مجید کے اندر دلیل اور بھی ہے، مضاربت کی، یعنی پہلے سے نفع طے شدہ نہ ہو، نفع کی فیصد طے شدہ ہو سکتی ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 152 اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اچھے طریقے سے یتیم کے مال کے قریب جاؤ۔ ایک جگہ فرمایا کہ جو بندہ یتیم کا مال کھائے گا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔ سورۃ نساء کی آیت نمبر 10 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا۔ لیکن دوسری جگہ فرمایا اچھے طریقے سے یتیم کا مال کھا سکتے ہو۔ کیا مطلب، وہ کون سا اچھا طریقہ ہے جس میں یتیم کا مال ہی کھانا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ کھا سکتے ہو۔ تو اس کا مفسرین نے یہ بات لکھی ہے کہ جب بچہ چھوٹا سا ہے اور اس کا باپ فوت ہو گیا ہے، کاروبار سارے کا سارا ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا، دیکھ بھال کرنے والا کوئی ہے نہیں، تو اس کا جو کوئی قریبی عزیز ہے، کوئی باپ کا دوست جس کے اوپر وہ لوگ بھروسہ کرتے ہو، وہ ماموں ہو سکتا ہے، وہ چچا ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس بندے کو وہ کاروبار دے دیا جائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حتیٰ یبلغ اشدہ، جب تک کہ وہ یتیم بڑا ہو کے سمجھدار نہیں ہو جاتا اس بچے کو کاروبار واپس نہیں کرنا۔
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو وراثت میں حکم دیا نا، اس کو ملے گا مال. یہاں اللہ ہی حکم دے رہے ہیں ابھی تک واپس نہیں کرنا جب تک کہ وہ سمجھدار نہیں ہو جائے گا. یہ وہ سمجھدار نہیں ہے کہ باپ ساری زندگی اپنے بیٹے کو ایک ہی بات کہتا رہتا ہے کہ تمہیں عقل کب آنی ہے اور تم بڑے کب ہوگے. وہ اس کی نظر میں تو چھوٹا ہوتا ہے، شریعت کی نظر میں وہ چھوٹا نہیں رہتا. یہ نہ ہو کہ جس کاروبار پہ اس نے قبضہ کر لیا ہے اب، اور وہ صرف اس لیے نہیں دے رہا کہ اس کے خیال میں اس کو ابھی عقل نہیں آئی، نہیں، عرف عام میں اگر وہ سمجھدار ہو گیا ہے تو اب اس کو واپس کرنا پڑے گا اس کا کاروبار. تو یہاں پر بھی وہ بندہ جب کاروبار سے کوئی کمائی کرتا ہے تو اسلام اس کو اجازت دیتا ہے کہ اصل مال یتیم کا اس کو واپس کرنا ہے بعد میں. جو پرسنٹیج تمہاری ہے تم اس میں سے اپنا پیسہ کھا سکتے ہو، اس نفع میں سے، اصل میں سے نہیں. اور جو پرسنٹیج اس یتیم کے کاروبار کی بڑھوتری ہوگی اس میں سے اس کی زکوٰۃ بھی ادا کرو گے اور اس میں سے اس کے اخراجات بھی کرو گے. تو یہ مضاربت کی ایک اور دلیل ہے. اس کے بعد ایک کاروبار ہے اس وقت آن لائن بزنس. پوری دنیا کے اندر آن لائن بزنس بہت زیادہ چل رہا ہے. اب چھوٹے چھوٹے پیمانے پہ پاکستان میں بھی شروع ہو گیا. ایک تحقیق کے مطابق تقریباً 0.3% پاکستان کے اندر یہ آن لائن بزنس سٹارٹ ہو چکا ہے، چھوٹے پیمانے سے بڑے پیمانے. آپ یوں اندازہ لگا لیجئے کہ 100 افراد کام کر رہے ہیں تو 100 افراد میں سے 1% بھی نہیں، ابھی یہ 0.3% پہ پہنچا ہے. اور اتنے لوگ اس کو پہچاننے لگ پڑے ہیں کہ یہ آن لائن بزنس ہوتا ہے. لوگ تصویریں دیتے ہیں اپنے مال کی اور وہ اس کی کیفیت بتاتے ہیں ڈسکرپشن کے اندر، اور یہ چیز اتنے میں ملے گی تو یہ اس کو وہاں پر پہنچانے کا اتنے چارجز ملیں گے. تو اس انداز سے یہ جو کام ہو رہا ہے اس کو آن لائن بزنس کہتے ہیں. پرانے فقہا نے اس کے اوپر ایک شرط لگائی تھی، اس کو کہتے ہیں اتحاد مجلس کی شرط. یعنی کسی بھی جگہ پہ جہاں سودا ہو رہا ہوتا ہے یا تو خریدار اور فروخت کو نندا یہ دونوں کے دونوں وہاں موجود ہوں، یا دونوں میں سے کسی ایک کا وکیل یا مشیر وہاں موجود ہو جو ان نظروں سے اس چیز کو جو خرید رہے ہیں وہ دیکھ سکے. یعنی اس کا وجود ہونا ضروری ہے. لیکن اب اس کے بعد کچھ عرصہ گزرنے کے بعد اب خصوصاً اس پینڈیمک کے اندر، ان حالات کے اندر بھی جب وہاں پر باہر جانا منع ہو گیا اور بہت سارے ایک پوری دنیا کے اندر اس وقت یہ چل رہا ہے. پاکستان میں تو اللہ پاک کا شکر، اس کی رحمت ہو گئی، یہ مسجدیں کھلی ہوئی ہیں. آپ لوگوں کا یہاں پہ آنا، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جانا، دعائیں کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پاکستان کو اس کو بہت حد تک محفوظ کروا دیا. اللہ تعالیٰ ساری دنیا سے اس کو اٹھائے تاکہ ہم تبلیغ کا کام بھی کھلے طریقے سے کر سکے اور لوگوں کو سمجھا بھی سکے اور نکل بھی سکیں اور ایک آزاد زندگی، حقیقی آزاد زندگی بھی گزار سکے. لیکن پوری دنیا کے اندر پوری دنیا بلاک ہو گئی. اب وہ چیز خرید نہیں سکتے جب تک وہاں جائے نا. تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، پہلے بالکل محدود پیمانے کے اوپر یہ کام ہوتا تھا، اب اس بڑے پیمانے پہ شروع ہو گیا اور عوامی سطح کے اوپر بھی اشیاء کی خرید و فروخت آن لائن شروع ہو گئی. اب آن لائن کے اندر فقہا نے جو شرط لگائی تھی اس کو اتحاد مجلس کہتے ہیں کہ وہاں موجود ہونا ضروری ہے. اب وہاں پہ تو موجود نہیں ہے، تو اب موجودہ فقہا نے اس کے اوپر جو شرائط عائد کی ہیں وہ یہ ہے کہ جو چیز آپ لے یا فروخت کر رہے ہیں یا خرید رہے ہیں اس چیز کے بارے میں جتنی معلومات حقیقی ہوں گی ان کو بعین ہی ذکر کرنا پڑے گا. اگر آپ نے اس میں سے کم معلومات ذکر کر دی تو پھر وہ آپ کی تجارت ناجائز اور حرام ہو جائے گی. مثلا کوئی ایک سوٹ ہے، اس کی اتنے اچھے کیمرے سے اور اتنی اچھی فلیش لائٹ کے ساتھ تصویریں کھینچ لی جاتی ہیں کہ جس وقت وہ انسان نیٹ کے اوپر دیکھتا ہے، وہ جوتا نیٹ کے اوپر دیکھتا ہے، وہ جویلری نیٹ کے اوپر دیکھتا ہے، وہ صفحے نیٹ کے اوپر دیکھتا ہے، وہ پنکھے نیٹ کے اوپر دیکھتا ہے، وہ اشیاء جو خریدنا چاہتا ہے وہ نیٹ پہ دیکھتا ہے. اتنی خوبصورت اور اتنی فلیش لائٹس کے ساتھ اس کی تصاویر بنی ہوتی ہیں کہ وہ انسان دیکھتے ہی اٹریکٹ ہوتا ہے، اس طرف مائل ہوتا ہے اور وہ اس کو خریدنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جس وقت گھر میں آتی ہے چیز، وہ چیز پرچیز کرتا ہے، اس کی دکان پہ ڈیلیور ہوتی ہے، وہ جب وہ کھولتا ہے تو وہ اس کی چمک دمک نہیں ہوتی، پھر انسان پریشان ہوتا ہے. اس لیے اسلام نے یہ فرمایا ہے من غش فلیس منا ومن غشنا فلیس منا. یہ دونوں حدیث کے روایت کے الفاظ. جس شخص نے ہمیں دھوکہ دیا اس کا ہمارا تعلق ہی کوئی نہیں. اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں یہ دھوکہ دینا جو ہے یہ حدیث صرف اور صرف ملاوٹ پہ بولی جاتی ہے. نہیں، یہ حدیث صرف ملاوٹ پہ نہیں ہے، ہر قسم کے دھوکے کے اوپر ہے. شادی کرنے لگتے ہیں
وہاں پہ گاؤں میں یا ٹوٹا پھوٹا مکان ہوتا ہے، یہ بھی اللہ نے دیا تھا، دکھاتے تو صحیح ہم اس مکان میں رہتے ہیں، کسی اچھی سوسائٹی میں جا کے 3-4 مہینوں کے لیے ایک اچھی کوٹھی لے لیتے ہیں اور لوگوں کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ادھر رہتے ہیں، وہ اس اعتبار سے اپنی بیٹی اور بیٹے کا رشتہ طے کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی حدیث یہاں پہ بھی لگتی ہے۔ یہ صرف یہی نہیں ہے کہ دودھ والا دودھ دینے کے لیے آیا اور اس نے پانی والا دودھ دے دیا اور پھر اس کو سنایا جا رہا ہے من غش فلیس منا، تو نے دودھ میں پانی ملایا ہے، تیرا امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ صرف دودھ والے کو سنانے کے لیے نہیں ہے، یہ انسان کے مسلمان کے جمیع امور کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اگر انسان کو دھوکہ دے دیا تو پھر دھوکہ کیا ہوگا؟ اس دھوکہ دینے والے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ اب اگر یہی بات قیامت کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ رہے ہوں ہم لوگ کہ ہم جیسے گناہگاروں کی اللہ کی اجازت کے بعد وہ سفارش آ کے کرے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ دھوکہ دیتا رہا تھا، میرا اس کا کوئی تعلق نہیں، میں نہیں کرتا سفارش، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ کیا کیفیت ہوگی؟ ہمارے نبی ہمارے سے تعلق توڑ دے، امت محمدیہ کا وہ خاص و مضبوطی والا تعلق تھا، توحید کا رشتہ تو قائم رہا لیکن اخلاقیات کا بھی تو کوئی رشتہ تھا، اخلاقیات کا رشتہ توڑ دیا پکڑ۔ تو اگر کوئی چیز آن لائن فروخت کرنی ہے یہ بالکل جائز ہے اور محفوظ طریقہ بھی ہے، لیکن اس کی جو شرائط ہے کہ وہ جو چیز فروخت کر رہا ہے وہ چیز کا سائز، اس کی تفصیل، اس کی معلومات، اس کا رنگ، اگر وہ کپڑا ہے تو وہ فیبرک کون سا ہے، وہ ہر چیز اتنی واضح ہو کہ جب اس بندے کے پاس پہنچے تو اس کی معلومات 19 ہوں اور وہ چیز 20 ہونی چاہیے۔ اگر وہ معلومات 20 ہوں اور چیز 19 ہوئی تو پھر وہ ناجائز اور حرام ہو جائے۔ وہ جتنا حصہ اس نے دھوکہ دیا حدیث اتنی اس کے اوپر لگ گئی۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ٹیلی فون کے اوپر لوگ مال بک کروا لیتے ہیں، لیکن جس وقت مال پہنچتا ہے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر آپ نے 10 علیحدہ علیحدہ ڈیزائن منگوائے ہیں کسی چیز کے، وہ پہنچتے ہیں تو 8 تو نئے ہوتے ہیں، 2 وہ ہوتے ہیں جو اس کے پاس نہیں بک رہے ہوتے۔ اگر ان 100 کو وہ 50 افراد میں 2 کر کے بھیج دیتا ہے، آپ یہاں پریشان ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کیفیت ہے کہ اگر آپ خود بھی فروخت کرنے لگے ہیں تب بھی اسی طرح اس کی تفصیلات ذکر کریں۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ بہت ساری ریپلیکا کا مسئلہ ہے۔ ریپلیکا کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی بھی ایک پیٹنٹ بینڈ جو ہوتا ہے اس جیسی کوئی چیز بنانا، اس کو ریپلیکا کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں ریپلیکا سے صرف مراد لیا جاتا ہے یہ امبرائڈری والے سوٹ ریپلیکا ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پہ یہ ریپلیکا کہتے ہیں کسی بھی چیز کے اسی شکل و صورت کو لانا کہ جو پہلے سے کہیں بڑی اعلیٰ موجود ہے اور اسی کی بالکل لک الائک لے کے آنا کہ جو بالکل ویسا ہی ہو، اس کو ریپلیکا کہتے ہیں۔ یہ جوتوں کے اندر بھی ہوتا ہے، یہ سوٹ کے اندر بھی ہوتا ہے، یہ ہر چیز کے اندر ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر ایک اس کا کام جائز اور ایک ناجائز ہے۔ جائز کس طرح ہے؟ جائز اس طرح ہے کہ اگر کسی بندے نے کوئی خاص ڈیزائن، کوئی خاص کڑھائی، کوئی خاص چیز، وہ جو اس کا انداز ہے اس کو اس شخص نے رجسٹر کروا لیا ہے، تو ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہم نے اس کے قانون کو ماننے کا عہد کیا۔ جب ہم نے اس کو ماننے کا عہد کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلمون علی شروطہم، مسلمان جو شرط طے کر لیتا ہے اس کی پھر پاسداری کرتا ہے۔ پھر ہم نے اس کی پاسداری کرنی ہے اور ہم نے پھر اس رجسٹرڈ چیز کو ایز اٹ از ہم نہیں لا سکتے۔ ہمارے ہاں اتنے بڑے زبردست قسم کے جینیس افراد موجود ہیں، لیکن آج تک ہم ہونڈا کا انجن ریوائز نہیں کر سکتے اس کے ٹیکنالوجی کا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کاپی رائٹ ایکٹ لگا ہوا ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس کو کھول سکتے ہیں اور جو اچھے انجینئر ہیں وہ اس کو بہترین سیم ایز اٹ از کم کاسٹ پہ بنا سکتے ہیں، لیکن آج بھی اگر ہونڈا کا انجن آئے گا تو وہ باہر سے بنا ہوا آئے گا کیونکہ اس کے اوپر کاپی رائٹ ایکٹ لگا ہوتا ہے، اس لیے چیزیں مہنگی ہوتی ہیں۔ گاڑی بنتی ہے اس کا ایک خاص ڈیزائن ہے، وہ ڈیزائن بھی رجسٹر کروا لیا ہوتا ہے، کوئی اور کمپنی وہ نہیں بنا سکتی۔ تو چھوٹی سطح کے اوپر بھی اگر یہ چیز رجسٹرڈ ہو چکی ہو تو وہ سیم ایز اٹ از بنانا درست نہیں، اور اگر وہ رجسٹر نہیں ہے تو پھر آپ بنا سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک شرط یہ رہے گی کہ آپ اس کے نام کیسے نام سے دھوکہ نہیں دیں گے، یعنی مکمل نام تو نہیں لکھیں گے لیکن اس کے نام جیسے نام کا بھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ اگر مارکیٹ کے اندر گل احمد کا سوٹ بک رہا ہے تو عام طور پہ کرتے ہیں اسی انداز سے گل احمد لکھتے ہیں، لیکن گل احمد نہیں ہوتا، وہ گل احد ہوتا ہے۔ پڑھنے والا عام آدمی جلدی سے دیکھتا ہے یہ گل احمد کا سوٹ ہے تو وہ اسی طرح پرچیز کر لیتا ہے۔ اس کے اوپر پھر یہی حدیث لگتی ہے من غش فلیس منا، جس نے ہمیں دھوکہ دیا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو اگر یہ ان چیزوں کے اندر دھوکہ دے رہے تو پھر وہ ناجائز اور حرام۔ اسی طرح کھانے پینے والی اشیاء، آپ لینے جاتے ہیں کوئی خاص برانڈ کی چیز
اور وہاں پہ جب اس وقت لے کے آتے ہیں، چاول لینے جا رہے ہیں، ایک مشہور برانڈ زرافہ برانڈ، وہ زرافہ کا جو سپیلنگ ہے اس میں بڑے زیڈ سے لکھا ہوا ہے، اس نے چھوٹے زیڈ سے اسی شکل کی بنا دی چیز، تھوڑی بہت تبدیلیاں کر دیں، لوگ یہی سمجھتے رہے کہ میں تو وہی چاول لے کے آؤں، اتنے اچھے نہیں نکلے، دوسرے کی ساکھ کو بھی نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اور یہاں پہ یہ ریپلیکا اس کا جو بیچا جا رہا ہے یہ بھی درست نہیں ہے۔ جو چیز اچھی دینی ہے اپنے نام سے دیں، اتنی واضح کریں کہ کسی کو دھوکہ نہ لگے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث سماعت فرمائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، تم میں سے کوئی شخص ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ چیز پسند نہ کرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ کیا ہم یہ پسند کرتے ہیں ہمارا برانڈ چلا ہو، ہماری دکان کے اوپر ہمارا ایک نام چلا ہو، اور وہ نام جو ہے بالکل اس کے سامنے ہی کوئی تھوڑے سے لفظوں کی سپیلنگ کی تلفظ کی ہیر پھیر کے ساتھ وہ اسی طرح سامنے دکان کھول کے بیٹھ جائیں؟ ہم تو ایک مٹھائی خریدنے جاتے ہیں تو 10 دفعہ پوچھتے ہیں کہ یہ اصل والی جگہ سے لے رہے ہیں یا نقل والی جگہ سے لے رہے ہیں، نام ایک ہوتا ہے اور ہمیں بہت پریشانی لگتی ہے، اور اکیلے بیٹھ کے دوستوں میں کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو جی حرام کھاتے ہیں، ہم لینے گئے تھے سلمان سویٹ سے مٹھائی، وہاں پہ پہنچے ہیں تو نام اس نے یہی لکھا ہوا ہے، ہم دھوکہ کھا گئے، اب یہ تو دھوکہ دے رہا ہے۔ اسی طرح جب ہم بھی ایسے ریپلیکاز دیں گے تو ہم بھی دھوکہ دینے والے ہوتے ہیں، لیکن اگر رجسٹرڈ نہیں ہے تو پھر وہ جائز ہے، پھر وہ کر سکتا ہے۔ میں نے اس کی آپ کے سامنے اس کی صورتیں ذکر کر رہی ہیں۔ 9ویں چیز، اس کے بعد 7ویں چیز آج کی کہ مال فروخت کرنے کے لیے دینا، کیا یہ جائز ہے؟ ہاں جی بالکل جائز ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مال دیا تھا کہ آپ نے جا کے شام میں فروخت کر کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں جا کے فروخت کر کے واپس لایا، سارے پیسے ان کو اسی طرح واپس دیے، اور جو طے شدہ رقم تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی گئی۔ اتنی ایمانداری تھی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مشاورت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ بھیج دیا۔ تو یہ بالکل جائز ہے کہ کسی شخص کو آپ اپنا مال جو آپ سے نہیں فروخت ہو رہا یا نہیں فروخت کر سک رہے، کوئی اسباب ہو سکتے ہیں، اس بندے کو دیا جا سکتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کہلائے گا۔ فار سیل مال دیا جانا، ایک ہے آپ نے اپنا مال دیا اور لوگوں نے اس بندے نے جا کے فروخت کیا اور جو پیسے تھے وہ آپ کو لا کے دیے، ایک ہے فار سیل مال دینا کہ آپ کا ایک یہ چیز ہے اور اس کی ایک خاص قیمت طے کرنا۔ آپ نے کہا یہ سوٹ آپ کو 1000 کا ملے گا، آپ سارا دن میں، ایک مہینے میں یا سیزن میں جتنا بکتا ہے وہ بیچ لیں، آپ پھیری کرتے ہیں تو وہ پھیری کرنے والے کو دے دیا جاتا ہے، فار سیل چیز۔ یہ بالکل جائز اور حلال ہے کیونکہ تجارت کے زمرے میں آتا ہے تو یہ بالکل حلال ہے۔ جو چیز ناجائز ہوتی ہے وہ میں پہلے تھوڑا سا اشارہ کر چکا ہوں، پھر دوبارہ ذکر کر دیتا ہوں کہ آپ کی دکان کے اوپر ایک گاہک موجود ہے، آپ ساتھ والی دکان، ساتھ والی گلی سے، اس کے گودام سے جو گاہک کو چیز چاہیے وہ لا کے اس کو دے رہے ہیں۔ اگر تو آپ بتاتے ہیں کہ اے خاتون، اے بندے، یہ چیز میں نے تجھے اتنے کی فروخت کرنی ہے تو یہ آپ کے لیے جائز ہے، لیکن اگر آپ نے یہ جملہ بولا کہ میں اپنی دوسری دکان سے لے کے آیا ہوں، میں اپنے گودام سے اٹھا کے لے کے آیا ہوں، یہ فلاں دکان بھی ہماری ہے، تو یہ دھوکہ ہے اور ناجائز ہے۔ یعنی انما الاعمال بالنیات کے ساتھ ساتھ آپ کے نکلے ہوئے الفاظ بھی اتنے ہی اہم ہوتے۔ آپ گاہک کو کیوں مطمئن کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں؟ اگر اللہ نے آپ کا رزق یہ رکھا ہوا تو اللہ کی قسم وہ دوسری جگہ سے جا کے نہیں خرید سکتا، اللہ نے بھیجا ہی آپ کے لیے، وہ 10 دکانوں کو چھوڑ کے جو آپ کے پاس آیا ہے یہ اللہ نے بھیجا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں جو میں نے فروخت کیا ہے یہ میری کاریگری ہے، قطعاً اللہ کی قسم کسی کی کوئی کاریگری نہیں ہے، کاریگری میرے اللہ کی ہے، جس کو چاہے جس طرح چاہے نواز دے۔ ایک ہی مارکیٹ کے اندر ایک دکان کو خوب نوازا جا رہا ہوتا ہے اور اس میں 2-3 دکانیں ہوتی ہیں جو تھوڑا بہت کماتے ہیں، اور 3-4 دکاندار وہ ہوتے ہیں جو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کام کو تبدیل کر لیں۔ مالک وہی ہے اللہ، اس نے ایک کی طرف گاہک کا رجحان کر دیا۔ کوئی اسباب ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ صلہ رحمی میں بہت بڑھ گیا، ہو سکتا ہے اس نے کسی غریب کا مہانہ لگایا ہو سکتا ہے وہ اللہ کا اتنا بڑا نافرمان ہو کہ اس نے اللہ نے فیصلہ کیا ہو کہ اس کو صرف دنیا کے اندر یمدہم فی طغیانہم یعمہون بنانا ہو۔ تو بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، لیکن رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے، ہماری کوئی کاریگری نہیں۔ ہم نے وہ امور سر انجام دینے ہیں کہ جس میں دھوکہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں نکلے اور ایک جگہ ایسے ڈھیریاں لگی ہوئی تھی، آج بھی جو لوگ منڈیوں کے اندر جاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں وہ ڈھیریاں لگی ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ڈھیری لگی ہوئی غلے کی دیکھی، اوپر سے خشک تھا۔ آپ کو پتا ہے جو چیز گیلی ہوتی ہے وہ تھوڑی میں وزن زیادہ آ جاتا ہے،
اب چاول کو گیلا کر کے فروخت کرے، میں نے ذکر کر دیا تھا پچھلی مجلس کے اندر، خطبے کے اندر. تو اسی طرح اوپر خشک تھی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر کو نہیں صرف دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اس غلے کے ڈھیر کے اندر ڈالا. اندر گیلی تھی، باہر خشک تھی. ہم صحابہ کے متعلق کبھی زبان سے یہ لفظ نہیں ادا کر سکتے اور نہ گمان کر سکتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کے کیا ہوگا اس انداز سے. خوش گمانی یہ ہوگی کہ وہ پڑی ہوگی گیلی، دھوپ پڑنے سے اوپر والا حصہ خشک ہو گیا ہوگا، ابھی اندر والا گیلے کا گیلا ہوگا. یہ صحابہ کے متعلق میں نے پہلے عرض کیا، صحابہ اہل بیت کے متعلق، ائمہ کے متعلق اچھے گمان کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ یہ ایمان صحابہ جو ہے وہ ایمان کا معیار ہے. ان جیسا ایمان ہوگا تو تب بھی ہم بھی ہدایت یافتہ ہوں گے. تو جیسے ہاتھ ڈالا اور باہر نکال لی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ درست نہیں ہے، اس کو علیحدہ علیحدہ کرو. ڈیری جو خشک ہو چکی ہے اس کو سائڈ پہ کر دو، جو ابھی گیلی ہے اس کو سائڈ پہ رہنے دو، تاکہ جو خریدنے والا اس کو پتا ہو میں کون سی چیز خرید رہا ہوں. اب اسٹاک ایکسچینج کا رہتا ہے. اسی طرح آپ خصوصاً انڈینٹنگ کا کام جانتے ہوں گے، یہاں پر دھاگے کے اندر معلومات کا فروخت کر دینا ہے. فوریکس ٹریڈنگ یہ مختلف کرنسیوں کا جو ہے وہ خرید و فروخت ہے. اور اس کے علاوہ کرپٹو کرنسی، یہ بٹ کوئن پائی کے نام سے بہت سارے لوگ اس کا فتویٰ بھی جائز ہونے کا دے رہے ہیں، کچھ ناجائز ہونے کا. یہ چار چیزیں رہتی ہیں. وقت ہو گیا ہے کیونکہ اوپر آخری منزل کے اوپر بھی بغیر صاحبان کے لوگ موجود ہیں، تو ہم اس کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ نے توفیق دی تو یہ چار اور اس کے ساتھ رمضان سے متعلق کچھ مسائل کا ذکر کریں گے اور زکوٰۃ کے حوالے سے ذکر کریں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولجمیع المسلمین.